بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان میں ود احسن بشیر شیخ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ. ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ آج میرے اسٹوڈیو میں ایک نہیں تین مہمان ہیں، اور یہ تینوں بچے جو ہیں یہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے ابھی کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ آپ تک وہ ضرور پہنچایا جائے، کہ ایسے باصلاحیت بچے ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں. اسی تمنا کو اور اسی جستجو کو لے کے یہ آگے چل رہے ہیں. ہم ڈیٹیل سے اور تفصیل سے ان سے آج جانیں گے کہ وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کو دوسرے لوگوں سے منفرد کر رہا ہے. یہ صرف ایک ہی جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں، پاکستان کی مختلف جگہوں سے آئے ہوئے بچے یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر ایک سوچ کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک اور بہت خوب بات ہے. آئیے میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا ہوں اور ان سے ملواتا ہوں کہ یہ میرے چھپے ہوئے شہزادے جو ہیں مہمان یہ کون ہیں. سب سے پہلے میری دائیں طرف جو بیٹھے ہیں میرے مہمان وہ ہیں احسن امان. احسن، ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا ہمیں یہاں پہ. جی ویلکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں راجہ سلطان. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بڑے شرمیلے ہمارے دوست ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ تاکہ ان کی شرم دور ہو جائے پروگرام کے وہ اپنا تعارف خود کرائیں. بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میرا نام اعزاز مظفر ہے اینڈ میں وزیر آباد سے ہوں اور میں ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہوں کامسٹ یونیورسٹی وا کیمپس سے. بہت خوب. اور سلطان آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ جی سر، میرا نام راجہ سلطان ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ جی بی سے ہے، ہنزا سے ڈسٹرکٹ. اور ابھی ریسنٹلی بھی میں نے بھی گریجویشن کامسٹ سے کمپلیٹ کی ہے. اور ہم اب ایز اے اسٹارٹ اپ ابھی نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں انکیوبیٹ ہوئے ہیں. ایز اے 5000 ہمارا اسٹارٹ اپ کا نام ہے، اور وہاں پہ میں ایز اے اپلیکیشن ٹیسٹر اور ایز اے کو فاؤنڈر وہاں اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں. بہت خوب. اور احسن آپ؟ میرا نام احسن امان ہے. میرا بھی تعلق ہنزا گلگت بلتستان سے ہے اور میں بھی ریسنٹلی کامسٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا ہوں، بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز. میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اسپیشلائزیشن آپ کہیں ایک طرح سے. اور میں فاؤنڈر ہوں 5000 کا، جو کہ دنیا کی سب سے پہلی موبائل کے ذریعے نقلی نوٹ پتہ لگانے والی مشین یا موبائل اپلیکیشن ہے. تو بہت اچھا لگا آپ کی شو پہ آنے پہ. تو ویلکم. بہت خوب. اچھا، یہ اب باضابطہ ذرا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کا ہی چناؤ کیوں کیا؟ بچپن میں کیا میٹرک میں اور پڑھائی اپنے علاقے سے کیا شروع کی یا کہیں اور پڑھتے تھے اور پھر اس طرف آہستہ آہستہ ذرا یہ سفر کے بارے میں بتائیں. میری ابتدائی تعلیم اگین جی بی سے میں ڈی جے اسکول سے میں نے پڑھا. اینڈ دین کچھ عرصے کے لیے ہم کراچی شفٹ ہوئے اور کراچی کے بعد پھر دوبارہ گلگت شفٹ ہوئے اور پھر وہاں سے پھر میں نے ایف ای سی پبلک اسکول سے کی. تھرو آؤٹ اس ٹائم لائن اگین ہمیں بہت کیوریس تھا بائی نیچر. اینڈ میرے فادر ایون الیکٹرانکس ان کو بہت اچھی لگتی تھی وہ چیزیں. تو ایک طرح سے مجھے فادر کی طرف سے بہت کہ کیوریوسٹی جنریٹ ہوئی کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ کہ ہم ٹیپ کیسٹس اور یہ سب چیزیں چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے. تو وہاں سے کمپیوٹر سائنس میں ایک ذرا سا ایک کہ ایک محبت کا ایک تعلق پیدا ہونے لگا کہ یار یہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے. تو وہاں سے تک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہاں. اچھا، تو سلطان آپ کا کیسے بچپن میں کیا تعلیم لی اور پھر کیسے یہاں تک پہنچے؟ جی سر، شروع میں نے مڈل جو ایجوکیشن کی کمپلیٹ وہ میں نے ہنزا سے ہی کی تھی. اس کے بعد میں سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے میں یہاں راولپنڈی سے سر میں نے کیا راولپنڈی گرامر اسکول سے میٹرک کی. اور اس کے بعد سر جو میں نے آئی سی ایس کی سر کمپیوٹر سائنسز میں، تو سر وہ یہ اسٹیپس کالج راولپنڈی سے کی. اور دین سر ہم نے یہ بیچلرس کے لیے میں نے کامسٹس کو چوز کیا. تو یہی تھا سر، شروع سے ہی 9th کلاس سے ایز اے کمپیوٹر سائنسز میں لے کے چلا تھا پڑھائی میں. تو اس وجہ سے سر اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا. اور سیکنڈ ایئر میں جب آپ سلیبسز میں اور ہمارے بکس میں دیکھتے ہیں تو لائک پروگرامنگ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں زیادہ انٹرسٹ مجھے آئی. اس وجہ سے پھر میں کمپیوٹر سائنسز میں سر بیچلرز میں گیا. اچھا، یہ جو فائنڈر 5000 ہے یہ کیا چیز ہے اور
احسن آپ مان اس کے وہ فاؤنڈر بھی ہیں جی. تو یہ چیز اور یہ سوچ آپ کے ذہن میں کب آئی اور کیسے آئی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ نے یہ ٹیم کیسے تشکیل دی؟ ذرا یہ تفصیل سے بیان کریں. یہ آئیڈیا بیسکلی ایز اے جوک شروع ہوا تھا. میرے ایک دوست ہیں, وہ ریسٹورینٹ پہ کام کرتے تھے, ہی واز اے ویٹر. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک دن ایک بہت ہائی فائی بندہ ہے, لینڈ کروزر میں بندہ ہے ان کے ریسٹورینٹ میں. ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی جی بی کی ڈشز ہیں, لوکل ڈشز ہیں؟ اس کا جی ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا ہمیں ٹیسٹ کروائیں ڈفرینٹ ڈشز, رائٹ. سو وہ لائے, ان کو ٹیسٹ کروایا اور بل ان کو بنا کے دیا کوئی 1700 روپے کا. اینڈ دین اس بندے نے ان ریٹرن 5000 کا نوٹ دیا اس کو. تو انیشیلی اس نے چیک بھی کیا, اس نے خود مجھے کہا کہ وہ چیک بھی کیا, وہ سب کچھ اس نے. اینڈ دین دی ویری نیکسٹ ڈے جب وہ گیا بازار تو بعد میں پتہ چلتا وہ نقلی تھا نوٹ, ٹھیک ہے. وہ گیا بینک چلا گیا قریبی, وہاں پہ کیشیئر کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ اصلی ہے. اب وہ ذرا ضدی سا بندہ تھا تو وہاں پہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا, اس کو دوسرے برانچ کی طرف ریفر کیا گیا, وہ ادھر گیا. اینڈ دین پتہ چلتا ہے کہ نوٹ نقلی تھا. تو ہم اس میں ذرا مذاق بناتے رہے اس کا, ان سب چیزوں کا, اور مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی بیسکلی. اور اس کے 1 سال بعد ہی جی بی میں ہم چھوٹی عید کے لیے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ نائی کی دکان میں بیسکلی ایک اسپیشل بچہ جو مینٹلی چیلنج بچہ تھا, اس کو کسی نے 5000 کا نقلی نوٹ دیا, اور کافی بہت ایموشنل اور بیچارہ رونے لگا. تو وہ مومنٹ تھا کہ جب کہ میں نے سوچا کہ میں نے کہا یار اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. بہت بڑا ایشو ہے, میں کافی چیزیں دیکھ رہا ہوں. اینڈ دین اس پہ میں نے کام کیا. اینڈ یونیورسٹی میں پھر یونیورسٹی بھی میری اسٹارٹ ہوئی, اور یونیورسٹی میرے ساتھ اچھے خاصے راجہ اور اعزاز ملے. دونوں کے بہت بہت یونیک ہیں ان اے سینس, دونوں کے الگ الگ سپر پاورز ہیں دونوں کی اپنی. تو میں نے کہا یار دے ول ڈیفینیٹلی ہیلپ می, مجھے ہیلپ کریں گے یہ دونوں. تو ان کو میں نے کہا, یہ دونوں بہت ایکسائٹیڈ تھے. ہمارے 2 اور ممبرز ہیں, علی امان اور زینب بھی, تو ان کو بھی ہم نے لائے ٹیم میں. اینڈ دین ایک پراپر ٹیم اسٹارٹ ہوئی. ود ان دس ٹائم لائن گوگل ڈیولپر اسٹوڈنٹ کلب لیڈ بھی بنا میں, اور وہاں پہ کمپٹیشن آیا بیسکلی جس کا تھیم تھا وومن امپاورمنٹ. اینڈ لکلی وی وون دیٹ کمپٹیشن, ہم جیتے وہ کمپٹیشن. لیکن آپ تو تمام لڑکے تھے جو وومن امپاورمنٹ میں بیسکلی تھیم وومن امپاورمنٹ کا تھا کہ آپ ایسا پروجیکٹ بنائیں کہ جو کہ وومن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرے. تو ہمارا یونیک اس لیے تھا کیونکہ ہم بزنس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے تھے. اور بہت ایزیلی مولڈ کیا جا سکتا تھا اس کو وومن امپاورمنٹ کے لیے, کیونکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اگین کہتے ہیں نا کہ اشارے آپ کو آتے رہتے ہیں, آپ کو جسٹ دھیان دینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ سچی میں نے سوچا بھی نہیں ہے کس طرح خواتین بزنس کو بھی ہوگا. میں نے سروے اسٹارٹ کیا پھر گلگت میں, رائٹ, لاسٹ ایئر سپتمبر میں. اور مجھے پتہ لگا کہ 36 شاپس کو میں سروے کیا, اینڈ 26 شاپس آؤٹ آف 36 ور وکٹم آف کاؤنٹر فیٹ. ان کو نقلی نوٹوں کا ہمارا ایک ورڈ ہے سلوگن, چونا لگ چکا تھا. تو ان کو چونا لگ چکا تھا, اور اگر ہم ان کے نقصان کو ہم ٹوٹل لم سم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے ان 26 دکانوں کو, جن میں سے 15% وومن بزنس کا شیئر تھا کہ ان کو 75,000 روپیز کا چونا لگ چکا تھا. اگین پھر یہ ایک موٹیویشن سٹارٹ ہوئی یہاں سے, اور آہستہ آہستہ دیکھیں جب ایک آئیڈیشن آئی, بہت لوگ تھے, ڈسکریجنگ بھی چیزیں رہی, بٹ اگین فرینڈز اینڈ فیملی وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں, ساتھ میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ہر چیز میں. اینڈ وہ ہوا, اور شاؤٹ آؤٹ ٹو حفظہ منور ایز ویل کہ انہوں نے جب کمپٹیشن ون کیا, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے, ہم آپ کو شو کیس کرنا چاہتے ہیں. اینڈ فنڈنگ ریسیو کی ہم نے 50,000 روپیز کی. اینڈ دین لکلی ہم نیشنل انکیوبیشن میں گئے, وہاں پہ بہت اچھا بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا گیا ہمیں, ہمارے آئیڈیا کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اینڈ دس از سو فار جرنی کہ ہم ایک پروڈکٹ کو ابھی ہم فنیشنگ, اور ہم اب مارکیٹ میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اب انشاءاللہ. اچھا سلطان, آپ سے پوچھتے ہیں, یہ تو احسن نے ایک پوری کہانی بتائی ایز اے ٹیم لیڈ, انہوں نے کیسے کنسیو کیا یہ آئیڈیا. آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ کام کرنے میں, اور آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے؟ جی بالکل سر, جب احسن یہ آئیڈیا ہم سے شیئر کی تو ایکسائٹیڈ ہم زیادہ ہوئے,
اور اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی پراپر ہم نے ریسرچ کی تھی اس سے پہلے, لائک ہم ہنزا گئے تھے, وہاں پہ پراپر ہم نے ریسرچ کی, ریکوائرمنٹ ہماری پوری تھی, اس وجہ سے اور زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی. وومین ان پاور کی میں یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ جو ہمارا 5000 اسٹارٹ اپ ہے, کیونکہ جہاں سے ہمارا تعلق ہے ہنزا سے, وہاں پہ جو وومن ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بزنسز چلاتی ہیں, اور اس وجہ سے اور زیادہ ہمیں موٹیویشن ملی کہ کیوں نہ ان کی بھی ہیلپ کی جائے. اور ان سے پوچھا ہم نے تو ان کا رسپانس یہی تھا کہ کافی انہوں نے فگرز بتائے ہمیں کہ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے, یہ کاؤنٹر فیٹ کرنسی کے اکاؤنٹس, یہ کرنسی ہمارے پاس ہے. تو اور زیادہ موٹیویشن ہوئی, اور پھر ایسن سے میں نے کہا کہ بالکل اس پہ ہم کام کریں گے. اور لکلی اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم انکیوبیشن سینٹر میں آ گئے, اور ابھی بھی یہاں پہ ہم لائک بس ہم فائنل پروڈکٹ میں ہیں, اور کچھ ٹائم بعد ہم انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. جی سر. ویری نائس. مارکیٹ میں اعزاز, مارکیٹ میں آنے سے کیا ہوگا, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا مارکیٹ میں؟ جب مارکیٹ میں آئے گا تو پھر کیسے آگے یہ کیسے چلے گا؟ دا تھنگ از کہ یہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ایون چھوٹی دکان سے لے کے سب سے بڑے اسٹور تک چلے جائیں, پرابلم یہ بہت بڑی ہے. اور کاؤنٹر فیٹ آج کل تو کاؤنٹر فیٹ آپ پہچان ہی نہیں سکتے نا, اب دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اوبیسلی دیر شوڈ بی سم تھنگ کہ جو ڈیٹیکٹ کر سکے, بتا سکے. تو مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز آنی چاہیے جس سے, اور لکیلی موبائل اپلیکیشن از اے بگ تھنگ. اور اس کو دیکھتے ہوئے, کاؤنٹر فیٹ کو دیکھتے ہوئے موبائل اپلیکیشن کا سوچنا وچ واز امپاسبل. تو موبائل اپلیکیشن جب مارکیٹ میں جائے گی تو اوبیسلی دیر ول بی اے بگ ڈفرینس, اینڈ اوبیسلی لوگ اس کی طرف آئیں گے, اینڈ دے ول بی فیملیئر ود اٹ. اینڈ اگین یہ وہ چاہیں گے کہ ان کے پیسے جو ہیں میرے جیسے غریب آدمی کے پیسے بچ جائیں, کیونکہ ہمیں کوئی اور چونا نہ لگا جائے. جس طرح ایسے نے کہا ہے, بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ لوگوں کو چونا لگا. تو اچھا مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ یہ جب آپ ایپ ایک کریٹ کر لیں گے, کیا اس کے مطابق کوئی ایپ دنیا میں ابھی کہیں پہ ہے, کوئی آپ کی ریسرچ میں ہے ایسے which is in practice somewhere? No, this is currently the first application, and again یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہی بات میں کہنا چاہتا اور کہلوانا چاہتا تھا کہ دیکھیں پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں جن کو آپ نے فوکس کیا ہوگا, کیا بینکس آپ کے کلائنٹ ہوں گے, یا آپ نے صرف اپنے انڈیویجولس کی سہولت کے لیے یہ اس کو فوکس کیا؟ دیکھیں اس کے یوز کیسز بہت سارے ہو سکتے ہیں, بٹ اگین ایز انٹرپرینور سائڈ اور ایز اے ڈیزائن تھنکنگ مینر میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ ایک چھوٹے سے سیگمنٹ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ سیگمنٹ ہمارا ہے اسمال ٹو میڈیم بزنسز ہیں. تو ہم شروع میں ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, اس حوالے سے اویئرنیس دیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ایز اے ایڈوانٹیج اور چیلنج بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر بزنس کمیونٹی جانتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو چونا لگ چکا ہے اس چیز کا, تو وہ ہمارے ساتھ بحث نہیں کر پاتے. سچ چیلنج ہمارے لیے یہ ہے, چونکہ یہ دنیا کی پہلی موبائل بیسڈ اپلیکیشن ہے, لوگوں کو اس کو ایجوکیٹ کروانا پڑتا ہے ہمیں, کہ کروانا ہوگا ہمیں, کیونکہ آپ ایسے استعمال کریں گے, آپ ایسے چیک کریں گے, اس کو اس طرح یوز کریں گے. تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا انیشیل چیلنج ہوگا. اور اعزاز نے جیسے مینشن کیا اس میں ایڈ کروں گا کہ مارکیٹ میں انٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا رسپانس بھی دیکھیں کہ لوگ فرسٹ ٹائم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جب ان کو دیں نا ہم, یار آپ یہ دیکھیں چیک کریں, تو ان کو رسپانس کیسے ہو رہا ہے. تو ہم ٹیسٹنگ موڈ میں ہم اس وقت ہیں, ہم رسپانس دیکھتے ہیں لوگوں کا کہ کیا نوٹس کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں, کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی ان کو. ہم چیزیں اسٹریٹ فارورڈ, ایون ہم ایپلیکیشن میں ہمارے کلر سے لے کے آئیکن پلیسمنٹ تک ہم پورے ریسرچ بیسڈ چیزیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہاں تک ریچ کرتا ہے ایوریج پرسن کا, بلو کلر ہم نے کیوں یوز کیا, ہر چیز کے پیچھے لاجک ہے اس میں. اینڈ ہم اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, ہم ڈیٹا ریٹرن رکھتے ہیں اپنے پاس کہ یار ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے تاکہ پروڈکٹ پراپرلی جب جائے تو لوگوں کو ایشو نہ ہو اس چیز میں. تو یہ جو پروڈکٹ ہے سلطان, یہ کیا اب بن چکا ہے اور یہ لانچ ہو چکا ہے, یا کہ ابھی لانچنگ ہونی ہے, اور یہ کب تک ہوگا اور یہ کیسے آئے گا؟
اصل میں سر ابھی ہم لائک پروڈکٹ ہمارا بن چکا ہے, آپ کہہ لیں گے سافٹ ویئر ہمارا سارا لائک اپلیکیشن ہمارا بن چکا ہے, اس کو ہم نے جسٹ پبلک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرتا جاؤں کہ لائک جو نارمل اپلیکیشن ایک موبائل پہ ہم چلاتے ہیں اس کا جو کیمرہ ہوگا اس سے ذرا اس کو نوٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل لینس ڈیزائن کی ہے. اس کے لیے ہے کہ آپ کو کہ کیمرہ کا اس کے ساتھ ایک کلپ ہوگا لینس کے ساتھ, اس کو جسٹ آپ نے اپنے موبائل کے کیمرہ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. دین اپلیکیشن ایک لینس بھی بنایا ہے. جی سر. یہ لینس کیا پاکستان میں بنا ہے یا کہ باہر سے امپورٹ ہوگا؟ یہ سر نہیں, وہ خود ہی بنایا ہم نے, وہ اپنے لاجک سے ہم نے خود ہی بنایا ہے. اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو کلپ ہے اس کے ساتھ لینس اٹیچ ہوگا, اس کو آپ نے اپنے جو موبائل کا کیمرہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جسٹ آپ کو وہ نوٹ وہاں پہ رکھ کے اپلیکیشن کے تھرو اسکین کرنا ہوگا اور ریئل ٹائم میں بتائے گا آپ کو, اسی لائک 1-2 سیکنڈس میں ریئل ٹائم میں بتائے گا آپ کو کہ یہ نوٹ آپ کا فیک ہے کہ اصلی ہے. اچھا, ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے اعزاز, کہ وہ یہ کہ کیا یہ بہت ایکسپینسو ہوگا؟ جی نہیں, ایکسپینسو نہیں ہے. یہ 5000 ویسے ہمارا رکھنے کا تھیم ہی یہی تھا کہ ہم اس کی قیمت بھی 5000 ہی رکھنے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ایپ جو ہے, یہ جو لینس ہے اس کی قیمت ہے یا کہ ایپ جو لے وہ اس کو پے کرنے ہیں؟ یہ جو آپ کے پاس لینس ہوگا اس کی قیمت 5000 ہے, along with دی اپلیکیشن جو ہمارے ساتھ آپ اپلیکیشن اوبیسلی یوز کریں گے تو وہ اپلیکیشن کاسٹ بھی اسی کے اندر انکلوڈیڈ ہے اس لینس کے اندر. ایسن آپ کے ذہن میں کیا فریم ہے کہ کب تک یہ آپ مارکیٹ میں لے آئیں گے اور اوپن کریں گے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیں گے؟ یہ سر ٹینٹیٹیولی ہمیں 2 months میں ہم اس کو پبلک کرنے جا رہے ہیں, اور کرنٹ پلاننگ کے مطابق یہ کہ ہمارا 1 month جو ہوگا وہ ٹیسٹنگ فیز میں گزرے گا, اینڈ دین دی نیکسٹ منتھ جو ہوں گے وہ ہم جو ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے پری آرڈرز ہوں گے, اینڈ دین دی ویری نیکسٹ منتھ ہم اس کو پبلکلی لانچ کریں گے. اچھا, ایک بڑا لیڈنگ سا سوال آپ تینوں سے ہے, جو بھی جواب دینا چاہے مجھے, کہ مجھے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے جو لوگ بنانے والے تھے, جو فیک نوٹس کرنسی کرنے والے ہیں, ان کو یقیناً اس بات کی خبر تو ہو جائے گی کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو وہ اس کا توڑ بنائیں گے. تو آپ نے کیا اس چیز پہ بھی کچھ کام کیا ہے کہ وہ اب توڑ نہ بنا سکیں, اور وہ آپ سے کس طرح سے وہ آپ سے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آج کے پروگرام کے بعد تو پھر وہ بہت زیادہ غور سے سنیں گے کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں ہو رہا ہے. تو اس کو آپ نے کیسے سیکیور کیا ہے؟ جی بالکل, ہم جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے بینکس کی مشین بھی وہ ٹیکنیک یوز نہیں کر رہی ہیں, اس لیے یہ ہائیلی کلاسیفائڈ چیزیں جو کہ ہم مینشن نہیں کرنا چاہ رہے, اور نہ ہی ہم کسی کو مینشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگین لوپ ہولز ہر چیز میں ہوتی ہے, پرفیکٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, بٹ نیئر ٹو پرفیکشن ہر چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ کام کریں, محنت کریں تو ضرور کی جا سکتی ہے. تو اس لیے چیزیں کلاسیفائڈ ہے. اس وقت ہمارا اپلیکیشن جو ڈیزائن ہے پیٹنٹ کا وہ پینڈنگ ہے, کاپی رائٹ ہے, وہ ساری ہم لیگلی ہم اس وقت سیکیور ہیں ہر طرح سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بندہ بھی اس چیز کو کہ اگر کسی طرح اس نے ریورس انجینئرنگ کر کے کچھ کر بھی لیا تو ہم اس وقت ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہیں کہ بھائی ہم ہی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا میجر فوکس یہ نہیں کہ ہم مارکیٹ شیئر, یہ وہ ایک پورشن ہے کیونکہ بزنس سائڈ اس کا ہے اوبیسلی. سیکنڈ سائڈ یہ کہ اس کا رسک انوالوڈ ہے, بیسکلی رسک انوالوڈ ہے, ٹرسٹ ہے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ کے پیسوں کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کا. کیونکہ اگر اور کلونز اگر مارکیٹ میں آ جائیں گے نا تو ہماری پروڈکٹ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, اور یہ کانسیپٹ ڈیفیم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہتا ان چیزوں میں. بہت خوب. میرا خیال ہے آپ نے میری اگلی سوال کا جواب پہلے سے ہی دے دیا کہ آپ نے ان تمام پہلوؤں کو ضرور دیکھا ہے کہ جو کہ اس کو فیلئر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, یا اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کیا ہے. اچھا, یہاں تک تو گفتگو بڑی مزے کی اور بہت اچھی جا رہی ہے. یہ بتائیے کہ اس کام کے علاوہ بھی کیا شغل ہیں آپ لوگوں کے؟ ریسنٹلی ہم نے جو یونیورسٹی میں ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا وچ واز ریٹینیپ, اور یونیورسٹی میں ہمارے سپروائزر تھے ڈاکٹر تصور اقبال. اس میں ہمارا پروجیکٹ تھا بیسیکلی آنکھوں کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈائبٹیز بتاتے تھے. رائٹ, بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا. ہیومن آئی کے ذریعے؟ جی بالکل. تو اس کا کانسیپٹ بیسکلی ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن بیس وہاں سے کانسیپٹ لیا. وہاں پہ ایک لڑکا تھا جس نے US میں کمپٹیشن ون کیا, جس میں باہر آنکھ کی پکچر لے کے وہ ڈائبٹیز اور وہ سب چیزیں واٹر لیول بتا رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ باہر سے لیتا ہے تو میں ذرا آنکھ کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں. رائٹ, تو اس کے بعد پھر ہم نے ریٹینا سے ریڈ کرنے اسٹارٹ کی
کے ریٹینوپیتھی کے طریقے یوز کیے ہم نے ریٹینا کے جی, اور وہ بھی ہم نے موبائل بیسڈ اپلیکیشن کیا تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورٹیبلٹی, اور اس کا بہت بڑا میجر سیگمنٹ ہے ان دونوں پروجیکٹس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو وہ انکلوڈ کیے ان میں تاکہ اس کو اور بھی ویلیوبل بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ایک اور ایک چیز میں سر ایڈ کرتا چاہوں کہ لائک جو موٹیویشن تھی اس پروجیکٹ میں ہمیں وہ تھی کہ لائک پاکستان میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں آج کل, اور آئی تھنک 4th یا 5th پہ پاکستان پوری دنیا میں ہے. اس وجہ سے بھی ذرا موٹیویشن تھی کہ کیوں نہ ایک چیز اپلیکیشن بنائی جائے جو لوگ لائک اگر ایک بندے کو نارمل ڈائبٹیز ہے, وہ کہیں دور کہیں رہتا ہے, تو اس کو لائک آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آئیز ٹیسٹ کرانے چاہیے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ اپلیکیشن بنائی تھی کہ وہ اپنے آنکھ سے پکچر لے اور اسی ٹائم اس کو بتا دیا جائے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے. یہ اس وجہ سے بھی بہت خوب, یعنی کہ آپ مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صرف آپ یہاں تک یہ جو 5000 ہے وہیں تک آپ نہیں محدود, بلکہ آپ اور چیزوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی سوچ اس طرف ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعا ہے یہ آپ سے, کیونکہ آپ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو کہ ایک سوشل ورک ہے, میں کہوں گا, اور سوشلی لوگوں کے لیے ایک بہت سکون کی بات ہوگی. اوبیسلی ایک غریب آدمی, یہ غریب انسان, اگر اس کا 5000 کا نوٹ فیک نکل آئے تو اس سے وہ پیسے چھن گئے, تو وہ جب چھن گئے جو کہ بہت محنت سے اس نے حاصل کیے, وہ اگر اس کے ساتھ وہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو بہت برا لگے گا. تو آپ یقیناً اللہ آپ کو اس چیز کے اندر کامیاب کرے. ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ بہت محدود ہوتا ہے اور ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں, اور آپ جیسے بچوں کے لیے تو مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کم وقت تھا, ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا. بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک یہ بتایا پروجیکٹ, اور اس کے علاوہ اب آگے کیا آپ سوچتے ہیں, لوگوں کو اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی جنریشن کے لیے کہ وہ کیسے سوچیں, ان کی سوچ کو کیسے سٹیئر کیا جائے؟ میں جنرلی ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں, اور کہ ہمیشہ پرابلم سالور بنے, انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہو ان کا, کیونکہ اس چیز کی نیڈ ہر ایک کو ہے اس وقت دنیا میں. وہاں ایون سی ایس کا فیلڈ لے لیں, آپ کو پروگرامر بڑے لائک ہر جگہ ملیں گے آپ کو, آپ پتھر اٹھائیں گے نا, ویب سائٹ ڈیولپر, گرافک ڈیزائنر, یہ سب کچھ, بٹ پرابلم سالور آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ایزی ہے, اس چیز کو سالو کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے آپ کو ایک ڈیزائن تھنکنگ مینر وے میں, اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے فرام دی ویری بگننگ. تو میرا سجیشن یہ رہے گا, اسٹرانگلی سجیشن آپ کو یہی رہے گا. سلطان آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں, جب تک کہ ہم موقع دیتے ہیں راجہ کو سوچنے کے اوپر کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یقیناً وہ کو بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں. ہم اعزاز سے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اعزاز سے پوچھتے ہیں کہ اعزاز مجھے پتہ چلا کہ آپ وزیر آباد سے ہیں. وزیر آباد کا شہر تو جو ہے وہ مشہور ہے ہمارے پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل ٹاؤن کے طور کے اوپر, جہاں پہ دنیا کی بہترین کٹلری جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. کیا تو آپ اپنے شہر کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے, کیا بچپن آپ کا وہاں گزرا بھی یا کہ نہیں؟ نہیں, بچپن میرا وہاں پہ ہی گزرا ہے, میں نے انٹرمیڈیٹ بھی وہاں سے ہی کیا ہے. اینڈ وزیر آباد کا نام جب لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چھڑیاں وغیرہ بناتے ہیں, لوکل چھڑیاں نہیں. ہم ایکچولی میں وزیر آباد جو ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کرتا ہے ڈوماسکس کے حوالے, بالکل ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہاں, اینڈ ایون یو ایس میں, ایون یہ یو کے میں لوگ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں سے, اس حوالے سے پراپرلی شو کیس ہوتا ہے ایگزیبیشنز میں وہاں پہ. ناظرین دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یوتھ پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس یوتھ کو ہیلپ کی جائے, اس یوتھ کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں, اس یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور ان کی سوچ کو مثبت رکھا جائے, اور ان کے وہ پرابلمز کو جب آپ حل کریں گے تو یہ رزلٹ آپ کو دیں گے. تبدیلی ویسے نہیں آئے گی, تبدیلی سوچ سے آئے گی, اور یہ تبدیلی میں دیکھتا ہوں کہ آ رہی ہے, سوچ بدل رہی ہے. سوچ مثبت ہوئی تو ان بچوں نے بھی ایسا کارنامہ آج سر انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تینوں مہمانوں کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تینوں اسٹوڈیو میں آئے, اپنی جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتایا, اور اس پروڈکٹ کے بعد میں دوسرے پروڈکٹ کے بارے میں بھی بتایا, اور آگے فیوچر پلانز بھی آپ نے بتائے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ A1 ٹی وی کی جانب سے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ ایک اور ٹیلنٹ ہنٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.